أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حکیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، جس میں طلاق کے مسائل کا سلسلہ جو اس سے قبل والی آیات سے شروع ہوا تھا اس کے ایک مخصوص حصے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ مطلقات یہ مطلقہ کی جمع ہے، یعنی وہ عورتیں کہ جن کو طلاق ہو جائے۔ والمطلقات اور طلاق والی عورتیں یتربصن بانفسہن انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 قروء 3 حیض تک۔ قروء یہ جمع ہے قر کی، اور قر حمزے کے ساتھ یہ ناپاکی کے ایام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ناپاکی کے ایام کے بعد طہارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ طہر اور حیض دونوں کے لیے لفظ قر استعمال ہوتا ہے، اور اس قر کی جمع ہے قروء۔ ولا يحل لهن، اور ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، ان یکتمن کہ یہ چھپائیں، ما خلق اللہ وہ جو اللہ تعالی نے پیدا کیا، فی ارحامہن ان کے رحم میں، ان کن اگر یہ عورتیں یؤمن باللہ والیوم الآخر اللہ تعالی پر ایمان والی ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، وبعولتہن اور ان کے شوہر احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کے واپس لوٹانے میں، فی ذالک اس بارے میں، ان ارادوا اصلاحا اگر یہ دونوں فریق اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں، ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف اور عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جیسا کہ عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، وللرجال علیہن درجہ اور مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فضیلت حاصل ہے، واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، جس میں طلاق کے مسائل کو شروع کیا گیا اور بیان کیا گیا۔ تو طلاق کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ وہ اہم چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے جائز قرار دیا، مباح اور حلال قرار دیا، لیکن اس کے باوجود ابو داؤد کی ایک حدیث میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے جو اسی متعلق ہے اور اسی کے بارے میں ہے، اور جس میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے، ان چیزوں میں سے جن کو خود اللہ تعالی نے مباح، حلال اور جائز قرار دیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق،
حلال چیزوں میں یعنی جو جائز ہیں اور حلال ہیں ان میں جس چیز پر اللہ تعالی کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے وہ طلاق ہے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق. اللہ تعالی نے جو چیزیں حلال اور جائز قرار دی ہیں ان میں اللہ تعالی کو طلاق کے استعمال پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے. تو طلاق وہ عمل ہے کہ جو اپنے جائز ہونے کے باوجود اس لیے کہ اگر اس کو جائز قرار نہ دیا جاتا تب بھی یہ چیز فطرت کے خلاف تھی کہ بعض اوقات واقعی اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسلام نے فطرت کا خیال رکھا اور فریقین کا خیال رکھا اور خاص طور پہ معاشرتی مسائل میں اسلام نے اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا کہ کسی بھی فریق یا کسی بھی فرد پر ظلم اور زیادتی نہ ہو، خواہ اس کا تعلق مردوں سے ہو یا اس کا تعلق خواتین سے ہو. تو طلاق وہ حلال مباح اور جائز کام ہے جو باوجود جائز ہونے کے اللہ تعالی کی نگاہ میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اچھا نہیں ہے. اور معاشرے میں وہ کام کہ جن کی کثرت سے ہلاکت اور بربادی اور اس معاشرے کا تنزل اور اس کا زوال اور اس معاشرے میں فساد کی کثرت ہو جاتی ہے، ان اسباب میں جن اسباب کی وجہ سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، حرام کاری عام ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالی کا غضب اور عذاب اور غصہ اس قوم پہ نازل ہوتا ہے، ان میں ایک طلاق کی کثرت ہے. جس معاشرے میں طلاق کی کثرت ہو اس معاشرے پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس لیے کہ طلاق کی کثرت سے حرام کاری اور فساد کے پھیلانے میں مدد ملتی ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے حلال اور مباح چیزوں میں اس چیز کو سب سے زیادہ ناپسند قرار دیا اور اللہ تعالی کو سب سے زیادہ یہ ناپسند ہے. اور یہ چیز بھی فطری بات ہے کہ جب کوئی شخص مرد مسلمان کسی مسلمان عورت سے نکاح کرتا ہے، نکاح اور رخصتی شادی کے بعد گھر ان کا بستا ہے، تو یقیناً کچھ نئی چیزیں شامل ہوتی ہیں اور نئے لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں. ظاہر ہے کہ انسان کی طبیعت کے اختلافات کی بنا پہ بعض اوقات ضرور ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں جو بعض لوگوں کو پسند نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس سلسلے میں ہر رشتہ دار اور ہر حقدار کے لیے اس کے حقوق مقرر کر دیے. والدین کے حقوق مقرر کیے گئے، بیوی کے حقوق مقرر کیے گئے، اولاد کے حقوق کو بیان کیا گیا، بہن بھائیوں کے حقوق کو بیان کیا گیا اور تمام رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا گیا. اور پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد موجود ہے کہ وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر رشتہ دار یعنی ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. تو اسلام نے اسی لیے ہر حقدار ہر رشتہ دار کے حقوق پہلے سے مقرر کر دیے کہ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد والدین، بہو، بیٹا، بہن، بھائی، شوہر، ہر شخص کو اپنے رشتے کی وجہ سے اور اپنے رشتے کی دوسروں کے ساتھ رشتے کی مناسبت سے اس بات کا علم ہو جائے کہ اس پر دوسروں کے کیا حقوق ہیں اور دوسروں پر اس کے کیا حقوق ہیں. اسی آیت میں جو ہم آج پڑھ رہے ہیں عورتوں کے بارے میں اللہ تعالی نے یہی ارشاد فرمایا کہ اس کے باوجود کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے اور وہ قوام ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کی فضیلت مقام بلندی عورتوں کی نسبت زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں، بلکہ مردوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے پہ
عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں، اسی طرح تم پر عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، لَهُنَّ عَلَيْهِنَّ، لَهُنَّ ان کے لیے، عَلَيْهِنَّ ان پر، یعنی عورتوں پر جب دوسروں کے حقوق ہیں تو دوسروں پر عورتوں کے بھی حقوق ہونے چاہیے، اور یہ حقوق ہیں۔ المیہ اور مصیبت اور مشکل یہ ہے کہ ہر شخص جب عورت سے، بیوی سے، کسی خاتون سے جب گفتگو کرتا ہے، اس کی خالہ ہو، والدہ ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بہو ہو، تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ شوہر کے حقوق زیادہ ہیں، ماں باپ کے حقوق زیادہ ہیں، اولاد کے حقوق زیادہ ہیں، شوہر کے حقوق۔ تو یہ نہیں بتایا جاتا کہ جس طریقے پہ ان تمام مردوں کے حقوق ہیں، اسی طریقے پہ عورتوں کے بھی تو حقوق ہیں، کہ الجنت تحت اقدامها، ماں کے قدموں تلے جنت۔ اور اسی طریقے پہ فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، یہ دنیا تو چند روزہ عارضی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، اور اس دنیا کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے اچھی نعمت اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دے تو وہ صالحہ، متقیہ، یعنی نیک پرہیزگار بیوی کا ملنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وخیر متاعها المرأة الصالحة۔ تو جہاں تک عورتوں پر مردوں کے حقوق کا معاملہ ہے، یہ بات بالکل مسلم ہے، طے ہے، لیکن یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں، یعنی عورتوں کے حقوق بھی ہیں مردوں کے۔ اور جہاں تک شوہر کے حقوق اور بیوی کے حقوق کا تعلق ہے تو ہم نے اس چیز کو اپنے بعض دروس میں تفصیل سے بیان کیا ہے، جن کے 3 کیسٹ موجود ہیں حقوق الزوجین کے نام سے۔ اس درس میں بیوی اور شوہر دونوں کے وہ تمام حقوق ہم نے تفصیل سے بیان کیے ہیں جن کو قرآن نے اور حدیث نے بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ نیا رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بحیثیت مسلمان، جیسا کہ ہم نے یہ بات جانی و پڑھی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ صحیح حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس علم میں یہ چیز شامل ہے کہ جو ضروری علم ہے، جن چیزوں کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں کم از کم انسان جان لے کہ اس پر دوسروں کے کیا حقوق ہیں اور دوسروں پر اس کے کیا حقوق ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ نہ یہ کسی پہ ظلم کرے گا اور نہ اس پہ کوئی ظلم کرے گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلتے ہوئے ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اعوذ بک من اذل او اذل او اظلم او اظلم، میں آپ کی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پہ کوئی ظلم کرے۔ یہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ نہ وہ کسی پہ ظلم کرے اور نہ کسی اور کو یہ اجازت دے کہ وہ اس پہ ظلم کرے۔ اور دوسرے صحیح حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو تکلیف اور ضرر پہنچاؤ، نہ کسی اور کو تکلیف اور ضرر پہنچاؤ۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین اور اولاد اور بہن بھائی اور میاں بیوی یہ سب اپنے حقوق کے بارے میں پہلے سے ان کو علم ہو جائے، جان لیں، قرآن اور حدیث کو سمجھ کے پڑھنے اور علماء اور اہل علم کی مجالس میں حاضری دینے، اچھی کتابیں پڑھنے اور کسی بزرگ یا صحیح مستند باعمل عالم دین سے پوچھنے سے یہ بات ان پہ واضح ہو سکتی ہے کہ ہر حقدار کا کیا حق ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ ہم تمام حقوق کو جان لیں کہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے مجھ پر والدین کے کیا حقوق ہیں، شوہر ہونے کی حیثیت سے مجھ پہ بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، باپ ہونے کی حیثیت سے اولاد کے کیا حقوق ہیں، اور بھائی ہونے کی حیثیت سے بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں۔ تو جب ان حقوق کا علم ہو جائے گا
تو پھر یہ مرد اور یہ شوہر اور یہ انسان اور یہ مسلمان شخص نہ والدین پر ظلم کرے گا، نہ بیوی پر ظلم کرے گا، نہ اولاد کا حق مارے گا، نہ بہن بھائیوں پر ظلم کرے گا۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدمی ایک طرف کا ہو جاتا ہے۔ اگر والدین کا مؤدب ہے، فرما بردار ہے اور ان کی اطاعت کرنے والا ہے تو ایسی اطاعت کرے گا کہ بیوی پہ بھی ظلم، اولاد پہ بھی ظلم اور دوسرے تمام رشتہ داروں سے بالکل علیحدگی، صرف ماں باپ ہی کی بات سننا، کسی اور کی بات نہ سننا، یہ بھی ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیوی کی محبت میں اتنے دور چلا جاتا ہے کہ اسے پھر دنیا میں اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ والدین کا خیال کیا جاتا ہے، نہ بہن بھائیوں کی طرف دیکھا جاتا ہے، نہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیا جاتا ہے، صرف ایک بیوی اور اسی کا، تو یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ لوگ دینداری میں اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے اوقات اور اپنی توانائی دین کے لیے صرف کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کی تربیت کی انہیں قطعاً کوئی فکر نہیں ہے۔ مہینوں گھر سے دور رہنا اور اپنی جوان بیٹیوں اور جوان بیٹوں اور چھوٹی اولاد کے بارے میں بالکل بے فکر ہو جانا، صرف یہ کہنا کہ اللہ کے بھروسے کا ہم ان کو چھوڑ کے آ گئے، یہ چیز بالکل عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل یعنی دین کے بھی خلاف ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ خود دین سمجھنا نہیں چاہتے۔ دین کا مقصد ہوائے نفس کے مطابق چلنا نہیں ہے۔ دین کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کہا اس کو آپ مانیں گے۔ ہمارے ہاں دین کا مفہوم کچھ اور ہے۔ چونکہ میرا مزاج اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں، تو میں تہجد اس لیے نہیں پڑھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس کی اتنی فضیلتیں بیان کی ہے، بلکہ کیونکہ میری طبیعت کو اچھا لگتا ہے۔ اس کے مقابلے میں واجب چھوڑے ہوئے ہیں، فرض چھوٹے جا رہے ہیں، دوسروں کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کھائے جا رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ لیکن چونکہ دل یہ چاہتا ہے کہ تہجد پڑھو تو تہجد پڑھ جاتا ہے۔ یہ ہوائے نفس سے دینداری نہیں ہے۔ دینداری میں جو صحیح دینداری ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل اطاعت اس میں، اور اپنی طبعی میلان ہوتا ہے انسان کا ہوائے نفس کا جملہ عموماً گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے جس نیکی میں نیت صرف یہ ہو کہ چونکہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ جس طرح بعض بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ ڈائٹنگ کے لیے روزہ ہم رکھ رہے ہیں، وزن کم کرنے کے لیے۔ بعض بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ ہم طواف کثرت سے کرتے ہیں اور جناب چکر لگاؤ اور روزہ رکھو، تو اب وہ نیت چونکہ وہ نہیں ہے، اس لیے بھوک ہڑتال اور ڈائٹنگ آپ کی ہوگی، اللہ کے یہاں آپ کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو دینداری اس کا نام نہیں ہے۔ دینداری تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، آپ کے مزاج کے مطابق ہو، اس کے موافق ہو، اس کے مخالف ہو، جو کچھ بھی ہو آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت حج میں کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اور ثواب کے اچھے دینی دوسرے کاموں میں کتنے لوگ کثرت سے جاتے ہیں، جبکہ یہ تمام چیزیں نفل ہیں۔ ایک حج فرض ہے، اس کے بعد نفل ہے، اور اسی طریقے پر دوسری عبادات کو، دوسری نیکیوں کو اور ان تمام کاموں کو آپ لے لیجیے۔ لیکن جس کام کے بارے میں اللہ کے رسول یہ کہتا ہے کہ یہ فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے، موٹی موٹی چیزوں کا علم حاصل کرنا، حلال اور حرام کے بارے میں جاننا، طلاق اور نکاح کے گھریلو دوسرے مسائل کے بارے میں جاننا، ہر بالغ مسلمان کلمہ پڑھنے والے مرد عورت پر فرض ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو چیز ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پہ فرض عین ہے، اس سے کتنے مسلمان حاصل کر رہے ہیں اس وقت؟ علم کے جو حلقے ہیں، علم جہاں سکھایا جاتا ہے وہاں کتنے مسلمان حاضری دیتے ہیں، اور جہاں نفل چیزیں ہیں کیونکہ وہاں طبیعت زیادہ لگتی ہے، طبیعت کو وہ چیز زیادہ پسند ہے، تو علم نہیں حاصل کیا جاتا کہ برس ہا برس سے آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کو سورہ فاتحہ تک کا ترجمہ نہیں آتا، حلال اور حرام کے مسائل آپ نہیں سیکھنا چاہتے، کیا دینداری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ باقاعدہ کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کے کچھ وقت لگائیں،
ضروری نہیں ہے کہ آپ 6 سال 8 سال لگا کے باقاعدہ عالم فاضل بنے، چند مہینے کم از کم کسی صاحب علم کے پاس جا کے بیٹھیے اور جو ضروری مسائل ہیں جن کا آپ کی زندگی سے تعلق ہے کم از کم وہ تو سیکھیے۔ تو اس لیے طلاق کے مسائل میں یہ چیز ہم جان رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، یہ ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے حقوق کو جان لے، اور اسی طرح عورت کے لیے چاہیے کہ بحیثیت ماں اور بحیثیت بہو، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں جانے کہ اس پر دوسروں کے کیا حقوق ہیں اور دوسروں پر اس کے کیا حقوق ہیں۔ جب دینی مناسبت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حقوق دیے گئے ہیں ان کو اگر ہر فرد جان لے گا تو پھر کوئی کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا۔ ماں باپ کو پتہ ہوگا کہ میرے یہ حقوق ہیں، میں صرف وہ حقوق طلب کر سکتا ہوں اپنی اولاد سے جو شرعی طور پہ مجھے طلب کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب یہ نہیں کہ بات پہ بیٹے سے کہہ دیا کہ تم بیوی کو چھوڑ دو، طلاق دے دو، اور دلیل یہ پیش کی کہ چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ میرے والد مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری بیوی میں کوئی شرعی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے والدین کے ساتھ اس کی طبیعت نہیں لگتی، تو کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ میں طلاق نہیں دینا چاہتا۔ میرے والد دلیل میں اس حدیث کو پیش کرتے ہیں جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو مجبور کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جب حکم ملا تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تمہارے والد کہتے ہیں اس طرح کرو، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کسی شرعی ضرورت کی بنا پہ اپنے بیٹے کو طلاق دینے پہ مجبور کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ باپ کی اطاعت کرو۔ امام احمد بن حنبل کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی تو امام احمد بن حنبل نے ان کے والد کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آپ اپنی بہو کو کیوں طلاق دلوانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کوئی معقول وجہ نہ بتائی، صرف یہ کہا کہ چونکہ سیدنا عمر کے کہنے پہ عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، اس لیے میرے بیٹے کو چاہیے کہ یہ بھی طلاق دے دو۔ تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ کیا تم سیدنا عمر ہو؟ نہ تم عمر بن خطاب ہو اور نہ یہ عبداللہ ابن عمر ہے، جاؤ اپنا کام کرو، اور ان کے بیٹے سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق مت دو۔ تو ضروری ہے کہ ہم مسائل کا علم حاصل کریں، اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے بار بار کہا کہ ہر شخص حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، جس سے صلہ رحمی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں اپنے نام کو استعمال کر کے انسانوں کو ڈرایا ہے، سمجھایا ہے، تنبیہ کی ہے، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کے نام پہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کے نام پہ تمہارے رشتے جڑ گئے ہیں۔ اب ان رشتوں کو جوڑنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے نام پر ایک غیر محرم عورت آپ کے لیے حلال ہو گئی، اور اللہ ہی نے آپ کو والدین کے حقوق بتائے، اللہ ہی نے والدین کو اولاد کے حقوق بتائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نام کو استعمال کر کے ڈرا رہا ہے، یہ کہہ کے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، صلہ رحمی رشتہ داری میں اللہ سے ڈرتے رہو، دیکھو کسی پہ ظلم نہ کرنا اور صلہ رحمی کو مت توڑنا۔ عجیب بات ہے، ہمارے ہاں والدین کے ساتھ معمولی سی بے ادبی کو تو
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص صلہ رحمی نہیں کر رہا، لیکن بیوی پہ جو ظلم ہوتا ہے اس کی طرف کسی شخص کا خیال نہیں جاتا کہ آخر یہ بھی تو صلہ رحمی ہے۔ بیوی کس رشتے کے تحت اس کی بیوی بنی؟ اگر یہ صلہ رحمی نہیں ہے تو صلہ رحمی کہاں ہے؟ تو جس طرح والدین کے ساتھ زیادتی یہ ظلم ہے اور حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح بیوی پہ ظلم کرنا یہ بھی حرام ہے۔ جس طریقے پر وہ صلہ رحمی ہے اسی طرح یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ جس طرح بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک صلہ رحمی ہے، اسی طرح اپنی اولاد کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی یہ بھی ہے، صلہ رحمی وہ بھی ہے۔ ہر قسم کی صلہ رحمی کو نبھانا یہ بہت بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے۔ اللہ تعالی نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ جو صلہ رحمی کو قائم رکھتا ہے، رشتوں کو قائم رکھتا ہے، جوڑتا ہے، میں اسے جوڑتا ہوں، اور جو ان کو توڑتا ہے میں اسے توڑتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ طلاق کے اسباب کیا ہے۔ طلاق کی کثرت ہمارے معاشرے میں اچھی علامت نہیں ہے، یہ معاشرے کی ہلاکت اور بربادی کا آغاز ہے۔ جس معاشرے میں طلاق کی کثرت ہو جاتی ہے وہاں فساد پھیلتا ہے، اس لیے طلاق ناپسندیدہ عمل ہے، سب سے آخری حربہ ہے۔ اس سے پہلے شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے اور دونوں فریقین، دونوں کے رشتہ داروں کے لیے قرآن نے باقاعدہ یہ حکم دیا ہے کہ وہ صلح کی کوشش کرائیں۔ تو طلاق دینے کے جو اسباب ہیں ہمارے ہاں، ان میں ایک اہم سبب تو یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کو اپنے اور دوسروں کے حقوق کا علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ کسی نہ کسی فریق سے زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، یا بیوی پہ زیادتی کرتے ہیں یا والدین پہ زیادتی کرتے ہیں، یعنی میانہ روی نہیں ہے، ہر حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا، تو جس کو اس کا حق نہیں ملتا اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پہ بھی ظلم اور زیادتی کرے یا کروائے، اور اس کا نتیجہ اختلاف، انتشار، جھگڑا، الزام، بہتان اس کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور بالآخر اس شوہر پر والدین کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے یا دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ یہ بیوی کو طلاق دے دے، بلا کسی وجہ کے اور بلا کسی جرم کے، بلا کسی گناہ کے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ والدین یا دوسرے رشتہ داروں، بہن بھائیوں کی طرف سے اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اب وہ شخص، شوہر، جس کو اس کی بیوی کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، تو بحیثیت مسلمان اس پہ واجب ہے کہ یہ اس کی تحقیق کرے کہ واقعی جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور پھر اس کی کوشش بحیثیت مسلمان یہ بھی ہونی چاہیے کہ فریقین میں صلح ہو جائے اور آپس میں یہ پھر محبت سے رہنا شروع کر دیں۔ تو اسباب طلاق میں ایک سر فہرست سبب یہ ہوتا ہے کہ والدین یعنی سسرال والے، ساس اور سسر کی طبیعت بہو کے ساتھ چونکہ نہیں لگتی، اس لیے ان کی شروع دن سے یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی طریقے سے بیٹا بیوی سے دور ہو، اور بالآخر وہ اس کی نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ بیٹے کو مجبور کرتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دیں۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے ہمارے معاشرے میں، والدین کو جو کھلی چھٹی ہم نے دی ہوئی ہے کہ وہ ہر چیز کے مالک ہیں، اور جو کچھ ان کے دل میں آئے وہ فتوے بھی دیتے ہیں، فیصلے بھی صادر کرتے ہیں۔ والدین کے لیے بھی ایک حد مقرر ہے، اس حد سے آگے وہ نہیں جا سکتے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اس چیز کا تصور نہیں ہے، اس لیے ان کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ چاہیں تو پاک دامن عورت پہ الزام لگائیں جس کی سزا 80 کوڑے ہے، کسی پاک دامن عورت پہ الزام لگانا جس کی سزا 80 کوڑے ہے، لیکن ہمارے ہاں تو آئے دن بہو پہ یہ الزام لگتا ہی رہتا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو باہر ہوتے ہیں، بیوی سے دور ہوتے ہیں، تو اس قسم کی پاک دامن عورتوں پہ الزام لگانا والدین کے لیے یا شریر اور خبیث غلیظ قسم کے حاسد اور شریر رشتہ داروں کے لیے بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے، شوہر بغیر تحقیق کے فوراً یہاں سے طلاق نہیں دیتے۔ اور طلاق کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے مزاج کی سختی کو برداشت نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن میں بار بار اس چیز کو بیان کیا ہے
کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، ایمان والوں کی بہترین صفات، اہل جنت کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، تحمل اور صبر سے کام لیتے ہیں، اور وہ بات بات میں لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں۔ اور یہ منافق کی صفت ہے کہ جب اس سے کسی کا اختلاف جھگڑا ہو تو وہ اس میں گالی گلوچ کے اتر آئے اور بکواس کرے۔ اس لیے فریقین میں سے اگر ایک کا مزاج زیادہ سخت ہے تو دوسرے کو اپنی طبیعت پہ نرمی پیدا کر لینی چاہیے۔ اس سے اس کے نفس پہ تو ضرب پڑے گی لیکن اللہ کی نگاہ میں بلند ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع کو اختیار کیا اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ شوہر ہو تب بھی بیوی کی کسی سختی کو اگر آپ نے برداشت کر لیا تو آپ کی مردانگی پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ کے لیے اس بات کو برداشت کر لیں، برداشت کر لیں، برداشت کر لیں، برداشت کر لیں۔